نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، اس وقت پوری دنیا میں جس طرح قادیانیت اپنے انتہائی برے مذہب اور افکار کی وجہ سے ذلیل ہو رہی ہے اور دنیا کے ہر میدان میں مسلمانوں سے شکست کھا چکی ہے، اب انہوں نے جنگ کا رخ اور پینترا تبدیل کر دیا ہے۔ نئی چال کے مطابق یہ ہمیشہ ان لوگوں کو جو ناخواندہ ہوں، اس فن کے ماہر نہ ہوں اور ان کی چالوں سے واقف اور آشنا نہ ہوں، ایسے لوگوں کو گھیر کر اپنے واٹس ایپ گروپوں میں یا اپنی پرسنل گفتگو میں لے جاتے ہیں، ان کے دماغ میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں اور ہر مسلمان بقدر استطاعت بقدر علم اپنے عقیدے کا تحفظ اور قادیانیت کے کفر کو آشکارا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اصولی بات یہ ذہن میں رہے کہ ہر فن کو اس کے صاحب فن ہی کو ادا کرنا چاہیے، ہر فن میں صاحب فن ہی کو قدم رکھنا چاہیے۔ جو بندہ اس فن کا نہیں ہے ان کو ان دجالوں کے ساتھ الجھنے سے گریز کرنا چاہیے، اس لیے کہ سانپوں کے ساتھ آدمی تب ہی چھیڑ چھاڑ کرے جب زہر کا تریاق اس نے کھا لیا ہو یا زہر کا تریاق اس کے پاس موجود ہو۔ اگر ایک شخص کو سانپوں سے کھیلنے کا شوق تو ہے لیکن اس نے ان کے زہر کا تریاق نہیں بنایا ہوا، اس کے پاس ان کی زہر کا کوئی توڑ نہیں ہے، تو یہ آدمی یقیناً ہلاک ہو جائے گا۔ اور یہ قادیانی وہ مذہبی سانپ ہیں کہ جن کا ڈسا ہوا آدمی ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ بہت زیادہ دجل کرنے کے ماہر اور معاملات کو بگاڑ کر اچھوں خاصوں کے ذہنوں کو گھما دینے کا فن رکھتے ہیں، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عام کافر نہیں فرمایا یاتون من بعدی ثلاثون کذابون دجالون، میرے بعد آنے والے وہ صرف عام سادہ قسم کے کذاب نہیں ہوں گے بلکہ وہ پرلے درجے کے فریب کار بھی ہوں گے، دجال بھی ہوں گے۔ تو یہ تمام صفات قادیانیت میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ کا یہ فن نہیں ہے، آپ عالم دین نہیں ہیں، اس لیے تو قادیانیوں کو علماء سے نفرت ہے کہ علماء کے سامنے ان کا دجل چلتا نہیں، اور یہ ہمیشہ سکول و کالج یونیورسٹی کے تعلیم یافتہ ہمارے مسلمان سادہ لوہ دوستوں کو گھیر کر ان کے دماغ میں شکوک و شبہات پیدا کر کے ان کو راہ راست سے بھٹکاتے ہیں۔ اب بات کو سمجھ لیں کہ مناظرہ کیا ہے اور مناظرہ کیسے کیا جاتا ہے، ان سے گفتگو کا طریقہ کیا ہے، کن لوگوں کو ان سے گفتگو کرنی چاہیے۔ پہلی بات ذہن میں رکھیے، مناظرہ کہتے ہیں توجہ المتخاصمین فی نسبت بین شیئین اظہار للصواب، دو فریقوں کا مل بیٹھ کر کسی معاملے پہ گفتگو کرنا تاکہ حق بات واضح ہو جائے، اس لیے دو فریقوں کے مل کر گفتگو کرنے کو مناظرہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ مناظرہ قادیانی سے آج ہمارا جو بھی دوست کرے گا وہ اس کا پہلا مناظرہ نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے قادیانیت کے ساتھ ایک دو دن نہیں کئی ہفتوں اور سالوں تک کے مناظرے ہو چکے ہیں، عدالتوں میں گفتگو ہوئی اور مباحثے ہوئے، اور قادیانیت کسی جگہ بھی اپنے کفر کو اسلام ثابت کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ اب سادہ لوگ مسلمانوں کو گھیر کر عبارات کو بدل کر دھوکہ دے کر وہ اپنے کفریہ مذہب کو سہارا دیتے ہیں، چونکہ اب ان کے مذہب کے پاس سوائے جھوٹ، فریب اور گالی گلوچ کے اور کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ اب جو شخص بھی قادیانیت سے گفتگو کرنے کا متمنی ہو، قادیانیوں سے بات کرنا چاہتا ہو، یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ قادیانیوں سے ڈریں، ڈرنا بالکل بھی نہیں ہے، یہ فریب ہے، سانپ ہیں، ان سے ضرور سانپوں کا تدارک کریں، لیکن ساتھ ساتھ پہلے تریاق کھا لیں، ساتھ ساتھ پہلے ان کے دجل اور فتنے کو سمجھ لیں، کسی ماہر فن سے قادیانیت اور ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے اسے اچھی طرح جان لیں، پھر ضرور گفتگو کریں۔ لیکن جب تک آپ کے پاس اپنے فن پہ تیاری نہیں ہے اور آپ کے پاس سادہ لفظوں میں اس زہر کا توڑ نہیں ہے، تب تک ان سانپوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کریں۔ یہ سانپ ہیں اور یہ ایسے فریب سے ڈسیں گے کہ آپ اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سلسلے سے کٹ کر دور جا گریں گے۔ قادیانی سے گفتگو کرنے کے لیے پہلی شرط، پہلا اصول یہ ہے کہ آپ کا علم انتہا درجے کا پختہ ہو، حوالہ جات آپ کو ازبر ہوں
اور بالکل متدین انداز سے آپ اپنی گفتگو کرنے پہ بھی قادر ہوں۔ بعض لوگوں کے پاس علم بہت ہوتا ہے لیکن گفتگو کرنے پہ قادر نہیں ہوتے، وہ شرافت کی زبان سے بات کرتے ہیں، جبکہ قادیانی شریف لوگ نہیں ہیں۔ وہاں پر اس بنیاد پہ مار کھا جائیں گے کہ یہ تہذیب سے بات کریں گے اور وہ بد تہذیبی کی بنیاد پر اپنے آپ کو غالب باور کرا لیں گے۔ اس لیے گفتگو میں بھی ملکہ ہو اور علم بھی مضبوط اور پختہ ہو، اور قادیانی کتابوں پر بھی اسے مکمل عبور ہو، اچھی طرح واقفیت رکھتا ہو، اور کسی صاحب فن کے پاس بیٹھ کر اس نے قادیانی چالوں کو سمجھا ہو، جانتا ہو اور اس حساب سے ان کا علاج کر سکتا ہو۔ دوسری شرط، دشمن کی خلط مبحث کی عادت اس خلط مبحث میں نہ آئے۔ دشمن جب بھی گفتگو شروع ہوتی ہے، چونکہ امت مسلمہ کا جتنا اتفاق ختم نبوت کے مسئلہ پر ہے اتنا ہی اتفاق قادیانیت کے کفر پر ہے، لیکن قادیانی دھوکہ دینے کے لیے کیا کریں گے؟ فوری طور پر پہلا سوال یہ کریں گے گفتگو کرنے والے سے، آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ اگر بریلوی ہیں تو آپ کے بارے میں غیر مقلدوں نے یہ کہا، آپ وہ ہیں تو آپ کے بارے دیوبندیوں نے یہ کہا، دیوبندی ہیں تو آپ کے بارے میں بریلویوں نے یہ کہا۔ تو یہ اپنی جان چھڑانے کے لیے آپس کے فتاویٰ اور اس طرح کی باتیں کر کے الجھا دیں گے۔ پہلی بات یہ ذہن میں رہے کہ امت مسلمہ کے باہمی اختلافات پر کبھی بھی کسی ایک فریق کی گمراہی پہ یا کسی ایک فریق کے غلط ہونے پہ دوسرے فریق کا ایسا اتفاق نہیں ہوا جیسا اتفاق قادیانیت کی کفر اور گمراہی پہ ہوا ہے۔ اگر قادیانیوں نے ہمارے خلاف بحثیت ہمارے فریق مخالف کے یا دوسرے ہمارے مسلک والوں کے فتاویٰ پیش کرنے ہیں تو ایسا فتویٰ پیش کریں جس طرح کا فتویٰ قادیانیت کے بارے میں ہے۔ یعنی اگر دیوبندی مسلک کے خلاف بریلویوں کی عبارات پیش کرنی ہیں، ان کے علماء کے اقوال پیش کرنے ہیں، تو ایسے اقوال اور ایسے فتاویٰ پیش کریں جس طرح بریلوی علماء نے پوری دیانتداری کے ساتھ تمام قادیانیوں کو کافر قرار دیا ہے۔ اسی طرح کا فتویٰ ہو اور خطیبوں کے بیانات نہ ہوں، کسی کے ایسے وہ اپنی طرف سے فرضی نام نہ ہوں، ایسے ہی متدین اور سکہ مفتیان کرام کا ویسا ہی فتویٰ پیش کریں انہوں نے بریلوی نے دیوبندی یا اہل حدیث حضرات کے خلاف دیا ہو جیسا فتویٰ انہوں نے قادیانیوں کے خلاف دیا ہے۔ علی ھذا القیاس اسی طرح دیوبندیوں کا فتویٰ بریلویوں کے بارے میں یا غیر مقلدین کے بارے میں ایسا پیش کریں جیسا فتویٰ انہوں نے قادیانیوں کے بارے میں دیا ہے۔ اتنا اتفاق اور اتنا اتفاق رائے سے مضبوط مفتیان کرام کا فتویٰ جس طرح کا قادیانیت کا ہے، کسی فرقے کا بھی آپسی اختلافات میں ایسا فتویٰ نہیں ہے۔ قادیانیوں نے اگر ایسے فتاویٰ پیش کرنے ہیں تو اپنے خلاف ہونے والے فتویٰ جو امت مسلمہ کا ہے اس کے ہم وزن فتاویٰ پیش کریں، عبارات جمع کر کے خطباء کے خطیبانہ جملے اور جو ہے وہ سخت باتیں آپس میں کسی پس منظر میں کہی ہوئی بات اس کو اٹھا کر کانٹ چھانٹ کر کے امت مسلمہ میں فرقہ واریت کی آگ بھڑکانے کی قادیانی سازش کو کبھی کامیاب نہ ہونے دیں، یعنی ان سے کسی معاملے پہ بھی خلط مبحث نہ ہونے دیں، اور جس موضوع پہ قادیانی بات کرنا چاہیں کھلی چھٹیوں نے کرنے کا شوق پورا کرنے دیں، لیکن اسی موضوع میں رہنے دیں۔ ان کا ایک طریقہ واردات ہے، حیات عیسیٰ علیہ السلام میں پھنسیں گے تو بحث توفی پہ لے جائیں گے، وہاں پہ پھنسیں گے تو ختم نبوت پہ، وہاں پہ پھنسیں گے تو عبارات اکابر پہ، وہاں سے پھنسیں گے تو علماء کے آپس کے اختلافات پہ، تو بات کو گھما کر یہ بھاگ کر نکلنے کی کوشش کریں گے۔ ایک عنوان کو چھیڑیے، ایک عنوان جب تک مکمل نہ ہو جائے دوسرے عنوان کو شروع مت کر، نہ خود کریں نہ اسے کرنے دیں، بالکل خود بھی اس قانون کے پابند رہیں اور ان کو بھی پابند رکھیں۔ تیسری چیز، ایک موضوع پر رہتے ہوئے اپنی ادلہ کی تعیین کریں۔ مسلمانوں کی ادلہ عقائد کے باب میں کتاب، اجماع امت اور تواتر، اور فقہی ابواب میں کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع اور قیاس شرعی، جس طرح یہ ادلہ ہیں اسی طرح قادیانیوں سے بھی ان کی ادلہ متعین کروائی جائیں۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ بات تو قرآن کی کرتے ہیں، تفسیر اپنی مرضی کی کرتے ہیں، بات کریں گے کہ ہم قرآن سے بات کریں گے، اور ان کے نبی کہہ رہا ہے کہ 1857 میں قرآن اللہ نے اٹھا لیا تھا۔ جو 1857 میں اٹھا لیا گیا، 1957 میں یعنی 100 سال یعنی ہو گیا، وہ قرآن واپس نہیں آیا۔ آج 2020 چل رہا ہے تو کہاں سے قرآن پاک آ گئے؟ تو اس لیے ان کے ساتھ ان کی ادلہ کی تعیین کرمائیں اور انہی ادلہ پر ان کو رہنے دیں، اور ساتھ یہ بھی ذہن میں رہے کہ قادیانیوں سے جب ادلہ کی تعیین کروانی ہے، پھر جس طرح آپ کی اپنی ادلہ ہیں آپ نے ان پر کاربند رہنا ہے، قادیانیوں کو ان کی جن ادلہ کو وہ تسلیم کرتے ہیں ان پر ان کو کاربند رکھا جائے۔ چوتھی چیز، مناظر انتہائی متحمل مزاج ہونا چاہیے۔ گفتگو میں کبھی بھی دلیل کی قوت ہو لیکن شور اور گالی گلوچ سے خود بھی پرہیز کریں اور فریق مخالف کو بھی گالی نہ دینے دیں۔ سخت زبانی سے مسائل کا حل نہیں ہوتا۔ ممکن ہے اب جس کا قادیانی سمجھ کر وہ متشدد سمجھ کر گفتگو کر رہے ہیں اور وہ بیچارہ غلطی کا شکار ہوا ہو،
اور آپ اس سے پیار کے ساتھ اور قوت دلیل سے گفتگو کریں تو اللہ سے قوی امید ہے کہ اللہ اس کے دل کا دروازہ کھول دے گا، اور گفتگو میں جذبہ خیر خواہی ہو، ان کو راہ راست پر واپس لانے کی سوچ ہو، اور اللہ سے دعا کر کے گفتگو شروع کی جائے کہ اللہ یہ ہمارا جو ایک بھائی گمراہی میں گرا ہوا ہے، کفر میں گرا ہوا ہے، یہ واپس ہمارا حقیقی بھائی بن جائے اور دین اسلام میں دوبارہ داخل ہو جائے۔ تو اس فکر کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، نیچا دکھانا مقصود نہ ہو، اس سے اللہ کی مدد اٹھ سکتی ہے، اٹھ جائے گی، ورنہ خاص طور پہ اللہ کی رضا کے لیے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے اور قادیانیوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے مناظرہ کیا جائے۔ 5ویں شرط، واٹس ایپ گروپوں میں ان کا ایک طریقہ واردات ہے، یہ 40 50 250 300 مربی مل کر اکٹھے ہو کر ایک گروپ بناتے ہیں، اس میں گھیر گھار کر دوسرے مسلمانوں کو ایڈ کرتے ہیں، پھر ان سے مباحثہ شروع کرتے ہیں کہ بھئی آپ ہم سے فلاں موضوع پہ بات کریں۔ جب آپ بات کرو گے آپ تنہا ہوگے، اس گروپ میں اور کوئی مسلمان نہیں ہوگا، ہوں گے تو 1 2 لیکن وہ بھی سادہ سے۔ اب ان میں سے ایک مربی تھک جائے گا، دوسرا شروع ہوگا، دوسرا تھک جائے گا، تیسرا شروع ہو جائے گا، اور بات کو بگاڑتے بگاڑتے آپ تھک جاؤ گے۔ آخر کب تک؟ آخر انسان کی مصروفیات ہیں، خود وہ تو اپنے لیے سونے کا وقت بھی نکالیں گے، 1 گھنٹہ گفتگو کر کے کیس دوسرے کے ہاتھ میں دے دے گا اور جا کر وہ آرام کرے گا، اور آپ تنہا گفتگو کرو گے۔ واٹس ایپ گروپوں میں اول گفتگو کرنی ہو تو کسی ماہر سے مشورے کے بعد کریں، اور دوسری بات متعین وقت کے لیے کریں کہ فلاں اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک میں گفتگو کروں گا، اور اگلے دن بھی اتنے بجے سے اتنے بجے تک گفتگو کروں گا۔ 24 گھنٹے ان جاہلوں کے لیے ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جس مربی سے گفتگو شروع ہو جائے اسی کا جواب دے، اسی سے ہی گفتگو کریں۔ ایسا نہ ہو کہ درمیان میں وہ 15 20 اور ایڈ ہوتے جائیں، آپ سب کو جواب دیتے ہیں اور آپ الجھ کر رہ جائیں۔ جس مربی سے گفتگو شروع ہو جائے، دوسرا کوئی بھی بولے اس کا کوئی جواب نہ دیں، ان کو کہو میرے لیے تمہاری حیثیت جیسے وہ گاڑی چل رہی ہو تو روڈ کے اوپر ساتھ ساتھ ایک جانور ہوتا ہے، وہ گاڑی کے ساتھ بھاگتا بھی ہے اور آوازیں بھی نکالتا ہے، تو ان کو وہی حیثیت دیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی صرف یہی حیثیت ہے، آپ کی بات کا میں جواب نہیں دوں گا، اس کے بعد آپ سے اسپیشل بات کر لوں گا، لیکن فی الحال جس مربی سے میری گفتگو ہو رہی ہے میں اسی کی بات کا جواب دوں گا، اس کے علاوہ کسی کی بات کا نہ جواب دوں گا نہ کسی سے میں کوئی سوال کروں گا۔ تو جب ایک کو آپ دماغ درست کر دو گے تو بقیہ کا دماغ ویسے درست ہوگا، ورنہ یہ بات کو الجھانے کے بڑے ماہر ہیں۔ ایک پکڑا جا رہا ہو، ایک شکست کھا رہا ہو تو دوسرا آگے آ جاتا ہے، وہ شکست کھا رہا ہو تیسرا آگے آ جاتا ہے۔ تو اس طرح ان کا یہ طریقہ واردات ہے جس کا ہمیں بارہا تجربہ ہوا، اور اس تجربے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ان کے ایک مربی کو جس سے گفتگو جاری ہے اس سے جب تک فیصلہ کن گفتگو نہ ہو جائے اگلی گفتگو شروع نہ کی جائے۔ اور 6ٹھی چیز، کاپی پیسٹ پر نہ خود انحصار کریں نہ انہیں کاپی پیسٹ کرنے دیں۔ جس بات کو بھی آپ کریں وہ خود آپ کی چیک کی ہوئی ہو، باحوالہ سیاق و سباق دیکھ کر، اور اس کی بھی عبارت پوری باحوالہ اس سے لیں، خیالی پلاؤ نہ پکانے دیں، اور خیالی الفاظ کے اوپر نہ خود خیالی گفتگو کریں بلا دلیل، نہ فریق مخالف کو بلا دلیل گفتگو کرنے دیں۔ اور 7ویں شرط یہ ہے، اگر آپ عالم نہیں ہیں، قادیانیت کا مطالعہ نہیں رکھتے، تو پہلے کسی ماہر سے جا کر آپ اس فن کو سیکھ لیں، اور اس فن کو سیکھ کر پھر میدان میں آئیں۔ اگر آپ نے یہ فن نہ کیا، فن مناظرہ کے ماہر نہ ہوئے، اور آپ اس میدان میں آئے تو یہ ایسے سانپ ہیں کہ آپ کو ایمان سے محروم کر دیں گے۔ 8ویں شرط کہ قادیانیوں کو لائیو براہ راست مناظرے کی آمنے سامنے کی دعوت دیں، اور یہ سوشل میڈیا پہ اور جو ہے واٹس ایپ گروپوں پہ ان مناظروں کا کوئی فائدہ نہیں نکلتا، کچھ بھی ان سے محصول نہیں ہوتا۔ وہ اپنے گھروں میں بیٹھے، آپ نے گفتگو کی، آپ کی دماغی صلاحیتوں کا انہوں نے کچھ عمر نکالا، اور پھر جا کر اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کو مجبور کریں۔ آپ جس ملک میں ہیں، آخر ان کا جو دعویٰ ہے کہ پوری دنیا میں ہم پھیل چکے ہیں، تو آپ جس ملک میں انہیں کہیں اپنے وہاں کا مربی میرے سامنے لائیں۔ یہ نہیں ہے کہتے ہیں پاکستان والوں کو کہتے ہیں کہ لندن میں آ جاؤ، لندن والوں کو کہتے ہیں کہ کراچی میں آ جاؤ، اور جو کراچی والوں کو کہتے ہیں کہ آپ امریکہ میں آ جاؤ۔ یہ نہیں ہے۔ جب قادیانیت کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم پوری دنیا میں پھیل گئے ہیں، مرزا غلام محمد قادیانی کی جو ہے وہ منحوس دعوت کو لے کر پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، تو ہر ملک میں تم موجود ہو، بقول تمہارے، ہم تو جانتے ہیں کہ تم کہاں تک ہو، لیکن بقول تمہارے جب ہر جگہ پر موجود ہو تو اپنے مقامی مربی یا اپنے مناظر کو متعین کرو، آمنے سامنے گفتگو ہوگی، ایک موضوع پر گفتگو ہوگی، اور یہ گفتگو لائیو چلے گی، ہم کیمرہ لگا دیں گے اور پوری دنیا اس کو دیکھے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ تم کہیں بیٹھے رہو ہم کہیں بیٹھے رہیں اور آخر کے اندر سارے اپنے گھروں گھر چلے جائیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ آمنے سامنے گفتگو پر قادیانیوں کو مجبور کریں۔ اور یہ ایسے شکست خوردہ اور ایسے بزدل ہیں، مناظرہ اپنا مقدمہ بہاولپور کے بعد پارلیمنٹ کا مناظرہ، اس کے بعد پوری دنیا میں ہونے والے مناظروں کے بعد اب قادیانیت بلوں میں گھسی ہوئی ہے اور وہیں سے بیٹھ کر اپنا کفر پھیلا رہی ہے۔ 9ویں شرط، مناظرہ شروع ہونے سے پہلے مرزا غلام محمد قادیانی کی حیثیت کا تعین کروا لیں۔
اس کی حیثیت قادیانیوں کے یہاں کیا ہے؟ تھوڑی دیر بعد چل کر کہتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے، پھر اسی کو گالیاں دینی شروع کر دیتے ہیں۔ سوال ہے کہ جب اس کو مانتے نہیں ہو تو کس کے وکیل بن کر ہمارے سامنے آئے ہو؟ اگر تم مرزا غلام احمد قادیانی کے وکیل ہو تو وکالت پوری کرو، اس کے اقوال کی تمہارے ہاں شرعی حیثیت کیا ہے اس کو متعین کرو۔ اگر تم اس کے اقوال کو شرعی حیثیت میں مانتے ہو تو جب ہم پیش کریں گے تمہیں ماننا ہوگا۔ اپنے نبی کے قول کو رد کرنا اور چونچنا کرنا، اس سے تو آدمی ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ تم مرزا قادیانی کو نبی سمجھتے ہو، اس پر ایمان لانے کو ضروری سمجھتے ہو، تو اس کے اقوال اگر ہم تمہارے سامنے پیش کریں تو تم ماننے کے پابند ہو، ہم اس کے اقوال ماننے کے پابند نہیں کہ ہم تو اسے کذاب اور دجال سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر تم اس کو نبی مان کر بھی اس کی باتیں رد کر رہے ہو تو ہم نے سارے کے سارے کو رد کر دیا، تو پھر تمہیں تکلیف کس بات کی ہے؟ تو اس لیے مرزا قادیانی کی پہلے آئینی حیثیت کو متعین کریں۔ اور 10ویں اور آخری شرط یہ ہے کہ ریکارڈنگ کے 3-4 مختلف قسم کے انتظامات کریں۔ اس لیے کہ حضرت مولانا امین صفدر کاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، گمراہ فرقے اور گمراہ لوگ اتنا اللہ سے نہیں ڈرتے جتنا ریکارڈنگ سے ڈرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں ہمارے مذہب کی موت ہے، تو کچھ بھی ہو جائے بہترین ریکارڈنگ کا اہتمام کریں جہاں پر بھی گفتگو ہو، اور اگر واٹس ایپ پر بھی اگر کہیں گفتگو ہو جائے تو اس کو ریکارڈنگ کو محفوظ رکھیں اور ان کے کفر کا پردہ اس سے جو ہے وہ چاک کریں۔ ان 10 شرائط پر عمل کر کے پھر قادیانیت کے مقابل نکلیں، تاکہ جب آپ میدان میں نکلیں تو پتہ چلے کہ واقعی امت محمدیہ کا مرد مجاہد میدان میں آیا ہے۔ اور لٹل نالج از ڈینجرس، تھوڑا علم ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ تھوڑے علم کے ساتھ بلا وجہ ایسا جو ہے نا وہ تخریب کاروں کے ساتھ مت الجھیں کہ جس کی وجہ سے آپ فتنے کا شکار ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔